پاکستان نے جس طرح سے کوششیں کی اس پورے تنازع کے اندر، اور پہلے ایران کی طرف سے بھی بڑا خیر مقدم کیا گیا، خیر مقدمی پیغام آیا، اور ان کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے عباس عراقچی نے ایک بڑا خوبصورت سا بیان بھی پاکستان کے لیے دیا ہے اظہار تشکر کا، اور پوری دنیا میں ایک پاکستان کا اسٹیٹس چینج ہونے جا رہا ہے۔ وہ ملک جہاں پر دہشت گردی ایک وقت میں عروج پر تھی، اور جس ملک نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اپنے ملک کے اندر سے ہی، اور اس کے بعد پھر اگر کسی اور ملک میں تنازع چل رہا ہے تو وہاں پر ایز اے ثالثی پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے، کیا امیج ہمارا ڈیولپ ہوا باقی ممالک کے اوپر، باقی مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر، اس کے حوالے سے پاکستان کی امیج ریپوٹیشن بلڈنگ کس طرح سے ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ وہ آپ کا ایک سیکول ہوتا ہے نا، سیریز ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے، وہ اس کا ایک پارٹ جو تھا 12 دن کا پہلے چلا تھا۔ اب اس کے بعد اس کی اگلی قسط رہ گئی تھی جس کا بہت انتظار تھا اسرائیل کو کہ جی میں کسی طرح ایران کے اوپر حملہ کروں، اور وہ امریکہ کو اپنے ساتھ آن بورڈ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے ہر تقریباً امریکن پریزیڈنٹ کے زمانے میں کوششیں کی ہیں، جیسے مختلف عہدیداران جو ہیں امریکنز کے، وہ کہہ رہے ہیں، بلنکن نے کہا کہ یہ کوشش جو ہے یہ بش کے زمانے میں بھی ہوئی، اوباما کے زمانے میں بھی ہوئی، بائیڈن کے زمانے میں بھی ہوئی کہ کس طرح امریکہ شامل ہو جائے اس دہشت گردی میں، اور اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر دے ایران کے اوپر۔ اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں ہو سکا، حالانکہ جو ایٹروسٹیز تھی غازہ میں وہ تو آپ کو پتہ ہے بائیڈن کے زمانے میں جاری تھی، اور 1,75,000 بچوں کو، عورتوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ مطلب 1,75,000 میں 38,000 تو بچے تھے جن کی عمر 10 سال سے کم تھی، 5 سال سے کم، کوئی 22,000 بچے تھے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہوئی، اس کے بعد 12 دنوں کی جنگ ہوئی، اس وقت آپ نے دیکھا پھر جنگ روکی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی ہم مذاکرات ہوں گے۔ وہ مذاکرات شروع ہوئے، اور وہ مذاکرات ایک ایسی نہج پہ پہنچ سکے تھے عمان میں جو ہو رہے تھے، جو عمان جن کو میڈیٹ کر رہا تھا، کہ ان کے اوپر ایران نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم 0% انریچمنٹ پہ جائیں گے یورینیم کی، اور یہی ڈیمانڈ تھی۔ لیکن چونکہ اسرائیل نے حملہ کرنا تھا تو عمان کے فارن منسٹر نے جا کے ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتا دیا امریکہ میں CNN پہ کہ جی چونکہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ اب اس سے آپ انٹینشن کا اندازہ لگا لیں کہ کون اگریسر ہے اور اگریشن کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی طور پہ مذہبی جنونیت پسندی ہے، جو ہائی گریڈ کرسچن اور ہائی گریڈ زیونسٹ جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرو۔ یہ مذہبی جنونیت کا رنگ ہے جس کو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اس نے اس جنگ کے اندر 2 مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو ایران کے اوپر حملہ کرو، اور پھر ایران پہ حملہ کرو گے تو ایران نے چونکہ کہا کہ میں امریکن فیسلٹیز پہ حملہ کروں گا، تو جب وہ خلیجی ممالک میں امریکن بیسز پہ حملہ کرے گا تو بس پھر خلیجی ممالک بھی اس کو رسپونڈ کر دیں گے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا اسٹرکچر، جو اس کا اسٹرکچر، جو اس کا ہیت جو اس کی نظر آ رہی تھی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو ان کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، اس میں بے تحاشا ڈسکشن ہو چکی ہے، امریکن نے جو کچھ کہا تھا رجیم چینج اور باقی اس کے حوالے سے۔ ایران نے ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک پہ حملہ کیا، لیکن خلیجی ممالک نے چونکہ ایران نے ان بیسز پہ حملہ کیا تھا جو امریکن بیسز تھے، تو انہوں نے ان کو پھر اس وقت یہ ٹو ان کرنے کی ضرورت تھی یا بتانے کی ضرورت تھی کہ جی وہ رسپونڈ نہ کرے۔ اب یہاں پہ پاکستان کا رول انٹر ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک خبر نکلی جس میں بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل ناصر منیر نے ٹرمپ سے بھی بات کی، اور پھر انہوں نے عمان کا دورہ کیا، اور وہاں انہوں نے اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کوشنر، اور بلکہ کوئی ایرانین ڈیلیگیشن بھی آیا تو اس سے ملاقات کی، اور وہاں سے اس تمام جو پروسیس ہے، جو کل ایک پہلی جس کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایران کے وزیر، جس میں سعودی عرب، ترکیہ، مصر کے وزیر خارجہ آئے اور 4 وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اور اب اس کی بریفنگ کے لیے اسحاق ڈار کل غالباً چائنا بھی جا رہے ہیں، کیونکہ چائنا کو بھی لوپ میں لینا بڑا ضروری ہے۔ چائنا کو 2 وجہ سے لوپ میں لینا بڑا ضروری ہے۔ ایک، چائنا پچھلے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو جنگ بندی کرنے کے لیے نیگوشیٹ کر رہا تھا۔ دوسرا یہ جو پروسیس ہے، میں پرسنلی فیل کہ چائنا کو بھی لوپ میں لینا ضروری ہے، کیونکہ چائنا ایک بڑی طاقت ہے اور چائنا کا کسی وقت بھی رول ابھر کے آ سکتا ہے۔ رشیا جو ہے وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ تو اب یہ تمام چیزوں میں پاکستان نے جب یہ بیڑا اٹھایا اور جب چیزیں ہوئیں تو دنیا کی پھر نیچرلی اٹینشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوئی، اور پاکستان نے چونکہ بنیاد مرصود میں انڈیا کے ساتھ جو
खिलवाड़ किया, आपको पता ही है, जो उनको अपना ठोका है। उसके बाद इंडिया तो साइड पे हो गया, क्योंकि इंडिया ने इससे पहले ही जाके अपनी दहशतगर्दी का सबूत दे दिया था, जब वो नरेंद्र मोदी, जो दुनिया का सबसे कमीना और जलील दहशतगर्द है, जो मैसोलिनी हिटलर से भी कमीना दहशतगर्द है, वो नरेंद्र मोदी चला गया था इजराइल, और वहां जाके फादरलैंड को गले लगा लिया था कि ये मेरी फादरलैंड है। तो फादरलैंड से जब वो वापस आया तो वो बिल्कुल ही फादर हो गया, यानी कि उसको इंडिया के अंदर इतनी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि लोगों ने कहा कि जी आप जाके किसके साथ खड़े हो गए, इंडिया तो हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैलेस्टीनियन के मकसद के साथ खड़ा रहा है। तो उसमें इंडिया बिल्कुल आउट हो गया, इंडिया का अपना कॉर्नर हो गया वो, और अपना आइसोलेशन में चला गया, कोई मुल्क से बात नहीं कर रहा था। तो अब उसमें पाकिस्तान ने इन चीज़ों को जब इनिशिएट किया, तो उसमें कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है, अब बात ये समझने की है कि करना क्या है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई ये लफ्ज़ जो है ना साजिश का इस्तेमाल ना करे, और अपना पाकिस्तान जो है वो एक मेडिएटर है दरमियान में, जिसने, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे 15 हैं, 16 हैं, अमेरिका के हैं, 6 ईरान के हैं, उनको ऊपर जो जंगबंदी के हिसाब से जो फैसला, या उन पॉइंट्स के ऊपर जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का फैसला अमेरिका और ईरान ने देना है, पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान एक एडवाइजरी रोल में, जैसे पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है खलीजी ममालिक को एडवाइस किया कि जी आप किसी तरह रिटेलिएट ना करें, इसलिए कि जंग का दायरा कार बढ़ जाएगा। अब आपने देखा इस जंग के दायरा कार में सिर्फ मिलिट्री पोटेंशियल नहीं रह गया, इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है, या इकोनॉमिक जो कंपल्शन है, जो माशी मुश्किलात हैं, वो पाकिस्तान या ईरान या इंडिया या खलीजी ममालिक के नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए आ गई हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस जब बंद हुई है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मस से याद रखिए सिर्फ तेल नहीं गुजरता, उससे फर्टिलाइजर से लेके हर जो मादनियात से लेके हर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो वहाँ से गुजरती हैं, जो खलीजी ममालिक में जाती हैं, चाइना जाती हैं, इंडिया जाती हैं, बाकी दुनिया में जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कल फैसला ये किया और पाकिस्तान को चुना गया, इस्लामाबाद को वहाँ आए, तो पाकिस्तान ने एक लाहे अमल तैयार करना है या तय करना है इन कोऑर्डिनेशन विद टर्किया एंड इजिप्ट, कि जी आप इस प्रोसेस को आगे किस तरह लेके चलना है, अमेरिका से किस तरह बात करनी है, ईरान से किस तरह बात करनी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि इजराइल से किसने बात करी। क्योंकि आपने देखा कि इजराइल और ईरान के दरमियान अभी तक जो मिसाइलों का तबादला है वो जारी है, और ईरान ने कह दिया है कि हम डिफेंसिव स्ट्रेटजी से ऑफेंसिव स्ट्रेटजी की तक आ गए हैं। तो ईरान ने उस वक्त तक नहीं रुकना जिस वक्त तक ईरान की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, और दुनिया का असूल भी यही है कि जब आप सीज फायर या जंगबंदी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप हॉस्टिलिटीज़ को रोकते हैं। वेरिंग फैक्शन जो होते हैं, जो पार्टी होती है, वो हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करती है, जंग को ख़त्म, फिर आप जो 2 कदम आगे या 1 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे अमेरिका और ईरान की बात तो हो रही है, लेकिन इजराइल जिसने इस तमाम चीज़ को शुरू किया है, जो इस तमाम चीज़ का ये एक बड़ा मुजरिम सवाल है वो कि इस पूरे